اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپشو ٹی وی۔ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، تو محرم الحرام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں حرمت والا، احترام والا۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں احترام کرنا چاہیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سے انبیاء کرام کو درجات دیے گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز فاروقی دور میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے پھر اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور یہ آغاز تب سے ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اسی لیے اسے ہجری کیلنڈر یا ہجری سال سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح عیسوی سال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے سٹارٹ ہے، تو اسی طرح ہی ہجری کیلنڈر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس ہجرت کی مناسبت سے اس کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام، پہلا مہینہ بھی قربانی والا مہینہ ہے کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی اور اسلام کو بچایا، اسلام کو زندہ رکھا۔ اور اس کیلنڈر کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی والا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی خاطر ہمارے جو بزرگان دین ہیں یا ہمارے انبیاء کرام ہیں یا ولی اللہ ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ 10 محرم کے دن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ 10 محرم کا دن جسے عاشوراء کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن قبطیوں سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر حق زیادہ ہے، اسی لیے ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، اور ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عددی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھیں، یعنی 10 محرم کا روزہ آپ رکھیں تو اس کے ساتھ آپ یا 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو یہ وہ روزے ہیں جن کا شمار یا جن کو بہت فضیلت، اہمیت یا بہت افضل ترین روزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ روزے رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ثواب ملے گا، اگر آپ یہ روزے نہیں رکھتے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اور اپنی اللہ کو یاد کریں۔ محرم الحرام کو نجات کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ 10 محرم کا دن بہت فضیلت اور بابرکت والا دن ہے۔ یہ فضیلت اور بابرکت والا دن کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ 10 محرم الحرام جسے عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن ان کو آگ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت اسی دن نجات ملی، اور اسی ہی دن فرعون کی قوم کو اور فرعون سمیت غرق کر دیا گیا۔ اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور اسی دن آسمان سے پہلی بار بارش برسائی گئی، اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا۔ تو دوستو، اس مناسبت سے، اس لحاظ سے 10 محرم الحرام کی اسلام میں بہت اہمیت، فضیلت ہے۔ محرم الحرام میں بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں، جن میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ ابو لولو نے نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خنجر سے وار کیا اور انہیں زخمی کر دیا، جس وجہ سے 1 محرم الحرام کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام، جسے عاشوراء کا دن کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ جنگ کوئی تخت یا حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی دین اسلام کو بچانے کی جنگ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے سارے کا سارا خاندان، اپنا سارے کا سارا کنبہ اسلام کی خاطر، اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ شاعر نے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: نہ اسلام ہندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہندا نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبا کہایا نہ ہندا، جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ جی، تو یہ شاعر نے اس منظر کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ تب اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج یہ اسلام زندہ نہ ہوتا، اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ تو دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانیوں پہ ہم صدقے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں سبیلیں لگا دیں، لنگر خانے کھول دیے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلائیں، ان کے نام پہ دیں، لیکن نماز کہاں ہے؟ جس دین کو بچانے کے لیے، جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، ذرا بھی دریغ نہیں کیا، ہم کہاں ہیں؟ ہم نماز ادا ہی نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ادا کرنا تو دور، ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ تو دوستو، نماز کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز آپ لوگوں پہ ہر حال میں فرض ہے اور آپ کو یہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ تھی میری محرم الحرام کے حوالے سے ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی ہوئی ہے تو میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ دوستوں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی پکا نمازی بن گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، تو اس کا ثواب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست محمد فیصل کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔